السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہم موجود ہیں کراچی ایکسپو سینٹر میں۔ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد میرے ساتھ موجود ہے، بہت ہی ٹیلنٹڈ ینگسٹرز آج یہاں پر ایک جگہ پر ہیں، اور ان کے پاس ہم سوال لے کر آئے ہیں کہ اس وقت موجودہ جمہوری دور سے کیا یہ مطمئن ہیں یا نہیں، کیا انہیں تعلیم، روزگار، صحت، سستا انصاف، مستقبل کے لیے اپورچونٹیز، جو کچھ انہوں نے الیکشن میں ووٹ ڈالا تھا، جو امیدیں وابستہ کی تھیں وفاقی حکومت سے اور صوبائی حکومتوں سے، کیا انہیں سب کچھ وہ مل رہا ہے یا یہ جمہوریت کی اس کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے؟ یہ انہی سے جانیں گے، ان کا آج ووٹ پروگرام کے اندر لیں گے۔ جو گیسٹ پینل ہمارے ساتھ ہے تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ایک بزنس مین ہے، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے سابق نائب صدر ہیں جناب زبیر طفیل صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب، آپ نائب امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہاشم یوسف صاحب، جو کہ ناظم اسلامی جمعیت طلبہ کراچی ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کی اجازت سے چاہوں گا کہ آغاز میں آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے یہ جو ینگسٹرز یہاں موجود ہیں ان کی طرف پڑھنا چاہوں گا، انہی سے جاننا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو۔ جی بھائی، آپ آگے کی طرف تشریف لائیں گے، ذرا فرمائیں، بتائیں ذرا کیا مطمئن ہیں آپ؟ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ کراچی میں آپ رہتے ہیں، کراچی میں تو امن آ گیا ہے، آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، اب آپ کا موبائل نہیں چھنتا اگر آپ باہر نکلتے ہیں، تعلیم کیسی مل رہی ہے، صحت کس طرح کی ہے، یہ سب صورتحال بتائیں۔ دیکھیں، جہاں تک بات حکومت کا ہے وہاں تک تو حکمران بالکل صحیح کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے اکاؤنٹس بھر رہے ہیں اور عوام کو کچھ نہیں دے رہے۔ ہمارے پاس بیسک نیسیسٹی ہے ہماری تعلیم، ہماری صحت۔ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ اپنے اکاؤنٹ بھر رہے ہیں؟ یعنی کہ کون بتاتا ہے آپ کو آ کے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ بھر رہی ہے؟ اور کون سی حکومت؟ صوبائی حکومت، وفاقی حکومت؟ دیکھیں، ہم بات کریں گے پہلے وفاقی حکومت سے، جو کہتے ہیں کہ ہماری معیشت بہت اوپر جا رہی ہے، ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے۔ مطلب ایجوکیشن تو ہے لیکن وہ 50 سال پرانی ایجوکیشن، ٹیکنالوجی بالکل نہیں۔ مطلب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہمارا خون نچوڑتے رہیں، ہم چکی میں پستے رہیں، اور ہمارے گورنمنٹ کے اسکولز جن کو فنڈز دیے جاتے ہیں، ہماری پولیس جس کو فنڈز دیے جاتے ہیں، لیکن وہ پراپر اپنی ڈیوٹیز نہیں کرتے، ان کے لیے ہمیں اپنے پیسے دینے پڑتے ہیں، وہی ڈیوٹیز لینے کے لیے جو ٹیکس کی مد میں بھی کٹ رہے ہیں، اور ہم لوگ پرائیویٹ ہائر کرتے ہیں تو اس کے لیے الگ ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اور تعلیم جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اس حساب سے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ بالکل، ہم لوگوں نے تعلیم کو اسٹیجز میں کنورٹ کیا ہوا ہے، یعنی کہ اگر میرے باس کا بیٹا ہے تو وہ میرے باس کے اسکول میں پڑھے گا، تو میرے جو بچے ہیں وہ یعنی کہ لوور کیٹیگریز میں پڑھیں گے اور وہ ہمیشہ اسی کیٹیگریز میں چلتے رہیں گے۔ ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے باقاعدہ، یہ جو ہے وہ نچلا طبقہ اور اعلیٰ طبقہ ہم لوگ خود پیدا کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگ مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں یہ نوجوان جو ہے؟ زبیر طفیل صاحب، آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے، انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ ان کی پہلی ترجیح معیشت ہے، دوسری بھی معیشت ہے اور تیسری بھی معیشت ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں ہر پاکستانی 40,000 روپے کا مقروض تھا، اس پہ قرضہ چڑھا ہوا تھا۔ زرداری صاحب کے دور میں یہ قرضہ 80,000 ہر پاکستانی مقروض ہو گیا، اور آج 1,20,000 ہر پیدا ہونے والے بچہ 1,20,000 روپے کا مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر پروگریس ہے؟ آپ نے صحیح کہا کہ جو قرضے کی تعداد ہے یا اماؤنٹ ہے وہ برابر بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو 3 ادوار آئے تینوں ادوار میں بڑھا، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے قرضہ لیا اس کا استعمال صحیح ہوا یا نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرضوں کا جو استعمال ہے وہ اتنا زیادہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، یا آپ کو فوراً اس کے رزلٹ نظر نہیں آتے۔ اب انفراسٹرکچر ہے، جو انفراسٹرکچر میں جو پیسے لگیں گے اس کے نتائج آپ کو 4-5 سال کے بعد ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈیم بن رہا ہے تو اس کا نتیجہ آپ کو 8 سے 10 سال میں ملے گا۔ بجلی اگر آپ نے ڈیم سے حاصل کرنی ہے، آج اس کو طے کریں گے تو تقریباً 10 سال لگیں گے ڈیم سے بجلی حاصل کرنے میں، تو اس کے لیے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے ملک میں جو بھی مشکلات تھی
اس میں ایک سب سے اہم چیز جو تھی وہ بجلی کا نہ ہونا تھا. جب بجلی نہیں تھی تو صنعتیں بھی نہیں چلتی تھی اور روزگار بھی نہیں ہوتا تھا, اور نوجوان جو تھے پڑھنے لکھنے کے بعد کسی جگہ بھی ان کو نوکریاں نہیں ملتی تھی, اور اسی سے پھر آپ کے جو ہیں لا اینڈ آرڈر کے سچویشنز بھی پیدا ہوتی تھی. لیکن یہ صحیح ہے کہ حکومت نے بہت زیادہ قرضے لیے, اور ان قرضوں کو اگر تو انفراسٹرکچر میں استعمال کیا تو وہاں تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا, لیکن جو دوسری جگہ ہے وہاں پہ رزلٹ 2-3 سال میں آنے چاہیے تھے. ابھی جیسے آپ نے بات کی تعلیم کی, تعلیم جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی معاملہ بن گیا, تعلیم بھی اور صحت بھی. اس کے اندر تعلیم اور صحت دونوں کے حالات ہمارے صوبے میں جو ہیں بہت خراب ہیں. آپ نے تعلیم کا کہا کہ ٹھیک ہے, آج کل تعلیم بھی جو ہے تجارت بن گئی ہے. آپ کے پاس مہنگے مہنگے اسکول ہیں, مجھے نہیں پتا کہ 20,000 25,000 روپے تک بھی ایک مہینے کی اسکول کی بچوں کی فیس ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات فخر سے بتاتا ہوں, میں مفت کے اسکول سے پڑھا ہوں. میں نے سرکاری اسکول سے پڑھا تھا, اور میں دنیا کی ہر بڑے سے بڑے فورم پہ گیا, میں دنیا کے بڑے بڑے صدور سے ملا, ایران کے صدور سے ملا, چین کے وزیر اعظم سے, ان کے ممالک میں جا کے. سر آپ کی عمر میں جو لوگ ہیں وہ یہ بات فخر سے بتا سکتے ہیں, لیکن آج جو ان اسکولوں میں پڑھ رہا ہے نا, وہ آج سے 40 سال بعد یہ بات فخر سے نہیں بتا سکے گا. میں وہی کہنے اس وقت جو تھے وہ حالات اچھے تھے ان سرکاری اسکولوں کے, لیکن آج کی ہم بات کریں گے آج سرکاری اسکول کا کیا حال ہے. میں آپ سے یہی کہنے جا رہا ہوں کہ آج کے دور میں جب تعلیم اور صحت صوبائی حکومتوں کے پاس آئی تو صورتحال پہلے بھی خراب تھی, لیکن اس وقت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. ہم روز اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ اساتذہ کو بھرتی کیا جاتا ہے اور اس کے پیسے لیے جاتے ہیں. پھر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ سندھ کے اندر گھوسٹ اسکول ہیں جہاں نہ اساتذہ آتے ہیں, اور اگر عمارت ہے تو خالی ہے, بچے بھی نہیں آتے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم بھی مہیا کرے اور صحت بھی. آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں, مجھے یہ فرمائیں, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ خطہ جو تھا اس نے کبھی خود سے گورننس نہیں کی, چاہے محمد بن قاسم باہر سے آئے ہوں, چاہے افغانستان کے راستے سے بادشاہ آئے ہوں ان علاقوں پہ حکومت کرنے کے لیے, یا انگریز آئے ہوں, تو ہم لوگوں کے پاس جو ہے اختیار نہیں رہا, یا ہم لوگوں کے پاس حکومتیں نہیں رہیں, تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ حکومت کر سکیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ ہے, یا یہ وجہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو تھے کیونکہ غلام تھے, تو آج جب ان کو حکومت مل گئی ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ان پر ایک آقا حکومت کرتا تھا یہ بھی ان پاکستانی عوام کے آقا بن جائے اور انہیں اپنا غلام بنا لیں. اسی وجہ سے ان کو تعلیم نہیں دیتے, اسی وجہ سے ان کو صحت نہیں دیتے. کیا وجہ ہے؟ رضوان, آپ نے بہت ہی خوبصورت نشاندہی کی ہے مسئلے کی, اور اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو یہ تو بات اپنی جگہ موجود ہے کہ ہمارا پس منظر ایک غلامی کے پس منظر سے نکل کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. لیکن دیکھیے, ہم بنیادی طور پہ جو ہمارے ملک کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد جو انگریزوں کا وفادار طبقہ تھا, جو مقامی طبقہ ہے, بیرونی طبقہ نہیں ہے, وہ جاگیرداروں پر مشتمل ہے, سرمایہ داروں پر مشتمل ہے, بیوروکریسی پر مشتمل ہے, اس طبقے نے واردات یہ کی کہ ادھر انگریز گیا اور ادھر انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا. قوم سمجھتی رہی کہ ہم آزاد ہو گئے, حالانکہ وہ گورے انگریزوں کے بعد کالے انگریزوں کی غلامی میں. بالکل ٹھیک بات کہی, لیکن اب 70 سال گزر گئے, کب تک برداشت کرتے رہیں گے ان کالے انگریزوں کو؟ ہاں, اب برداشت کرنے کا مسئلہ یہ کہ چونکہ ان کا تسلط ہے. آپ نے ابھی یہاں پہ بات کی جمہوریت کی, تو یہاں جو جمہور کو حکمرانی نہیں ملی ہے ابھی تک, یہاں جو جمہور ہیں, جو طالب علم ہیں, جو یہاں کے مزدور ہیں, جو یہاں کے کسان ہیں, جو یہاں کے عوام ہیں, جو یہاں کے وکیل ہیں, صحافی اور دانشور ہیں, ان کو اقتدار کے اندر بالکل حصہ نہیں دیا گیا. لیکن ایک کلچر بھی تو ڈیولپ ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب. مثال کے طور پہ اگر کوئی یہاں سے اقتدار میں چلا بھی جاتا ہے وہاں پہ, تو وہاں جا کے پتہ نہیں کیا ماحول ہے کہ وہ بھی بدل جاتا ہے. نہیں, ماحول نہیں ہے, چونکہ یہ نظام کا مسئلہ ہے, ایک طبقاتی نظام ہے. تو جب ایک نچلے طبقے کا آدمی اس طبقے میں جاتا ہے تو وہ اس طبقے کا حصہ بن جاتا ہے. کیونکہ نظام تبدیل نہیں کیا جاتا, اور چوہا دوڑ یہ لگی ہوئی ہے کہ اس نچلے طبقے سے اونچے طبقے کے اندر جمپ کیا جائے. تو یہ جمپ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب آپ اس سسٹم کو چینج کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, اور سسٹم کو ہی بدلنا پڑے گا, نظام کو بدلنا پڑے گا, جہاں امیر اور غریب جو ہے سب برابر ہوں.
ایک اس صف میں کھڑے ہو محمود و ایاز تو پھر جو ہے پتہ چلے گا کس میں کتنا ٹیلنٹ ہے. لیکن آج جو ہے وہ پیسے کی بنیاد پر لوگوں کو تعلیم مل رہی ہے, پیسے کی بنیاد پر لوگوں کو صحت مل رہی ہے, پیسے کی بنیاد پہ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. تو جب تک میرٹ نہیں آئے گا ملک ترقی نہیں کر سکے گا. یہاں پر ایک بہت بڑی ٹیلنٹڈ ینگسٹرز میرے ساتھ موجود ہے, ایک بڑی تعداد موجود ہے, تو ان کے پاس میں جاؤں گا, لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اس لیے آج ہم موجود ہیں ٹیلنٹ ایکسپو کراچی میں. بڑا مسئلہ ہوا ہے ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب, میں آپ سے اس کا سوال کا جواب جاننا چاہوں گا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ برانڈنگ آف پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ذرا مزیدار نہیں رہی ہے. اب ایک بچہ جو ہے وہ فخر سے اپنے گھر جا کے نہیں بتا سکتا کہ میں نے فلاں سیاسی جماعت جوائن کر لی ہے. کبھی بھی پیرنٹس نہیں کہیں گے یار بہت اچھا کام کیا تم نے. دیکھیے, ہمارے ملک میں اس وقت جو سیاسی جماعتیں پائی جاتی ہیں, ان تمام سیاسی جماعتوں پہ اللہ ماشاءاللہ, جس میں ایک جماعت اسلامی کو آپ مائنس کر سکتے ہیں, آپ کسی حد تک پی ٹی آئی کو مائنس کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں ان تمام جماعتوں پر جو اس ملک کا جاگیردار اور سرمایہ دار طبقہ ہے ان کا قبضہ ہے. اور یہ جماعتیں چند شخصیتوں کی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں, اور ان جماعتوں کے اپنے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے, اور ملک میں جو جمہوریت ہے اس پر بھی اسی طبقے کا قبضہ ہے. یہ مسائل تو موجود ہیں سیاسی جماعتوں میں, لیکن میں تو بات کر رہا ہوں لفظ برانڈنگ کی. جو ایک برانڈنگ ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں رہی, چاہے وہ بڑی معذرت کے ساتھ, چاہے وہ آپ کی جماعت ہو یا کوئی سی بھی ہو. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوئی بہت اچھا برانڈ نہیں ہے اس وقت کہ بچہ فخر سے اپنے جو ہے وہ گھر جا کے پیرنٹس کو بتائے گا جناب میں نے آج یہ جماعت جوائن کر لی ہے. جی ہاں, جماعتیں اسی لیے میں نے کہا جماعتیں ان معنوں میں بچی بھی نہیں ہیں, اور ایک براڈ بیس پلیٹ فارم اس ملک میں موجود نہیں ہے کہ جس میں سب لوگ جمع ہوں. اور ان جماعتوں کو بدنام بھی کیا گیا ہے. جو ہمارا حکمران طبقہ ہے اس نے ان جماعتوں کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے, لیکن یہ جماعتیں خود بھی کافی ہیں اپنی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے. اس لیے اس ملک میں ایک ضرورت ہے, ایک سیاسی خلا ہے, اور اس ملک میں اس سیاسی خلا کو پر کرنے کے لیے عوام کا ایک براڈ بیس پلیٹ فارم وہ ضروری ہے, اور اس کے بعد ملک کو ایک بڑی تبدیلی کی طرف آگے بڑھنا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل, اور ایسا ہوگا ضرور ہوگا. اور آپ بھی اگر تلاش کریں گے تو کچھ نہ کچھ ایسے پلیٹ فارم آپ کو ضرور ملیں گے. جی بھائی, آپ آگے کی طرف تشریف لائیں گے. ایک بڑی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک رونق ہے, اور یہ رونق ہی شہر کراچی کی ضرورت بھی ہے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ رضوان بھائی, میں آپ کی بات سے شروع کروں گا. آپ نے کہا کہ جب وزیر اعظم پاکستان ہمارے انہوں نے جب عہدہ سنبھالا تو انہوں نے کہا کہ میری پہلی ترجیح جو ہے معیشت ہے, دوسری بھی معیشت ہے اور تیسری بھی معیشت ہے. یہی فرق ہے ہم میں اور ترقی یافتہ اقوام میں کہ جب وہ وزیر اعظم تھے برطانیہ کے ٹونی بلیئر, جب انہوں نے عہدہ سنبھالا تو انہوں نے کہا کہ میری پہلی ترجیح تعلیم ہے, دوسری ترجیح پوچھی کہ تب بھی کہا انہوں نے تعلیم, اور تیسری ترجیح بھی انہوں نے تعلیم کو کہا. اور یہی فرق ہے کہ آج ہم جو ہے نا ان سے پیچھے ہیں اور وہ ہم سے آگے ہیں. یہاں پر تعلیم کے سٹیٹس کی بات کی گئی, ڈفرینٹ طبقات ہیں ہمارا جو منسٹر کا بیٹھا ہوتا ہے یا تو وہ فورن کنٹریز میں پڑھ رہا ہوتا ہے, یا پھر وہ ایسی ایجوکیشن ایسی جہاں پر ایسی کلاسز لگے ہوتے ہیں وہاں پڑھ رہا ہوتا ہے, اور دوسرا جو غریب کا بچہ ہوتا ہے وہ ان انسٹیٹیوٹس میں پڑھتا ہے کہ جہاں پر جو ہے نا گدے یا بھینس وغیرہ باندھی جاتی ہیں. ہمارے تعلیمی ادارے جو دیہی علاقوں میں, وہاں پر آپ نے دیکھا بھی ہوگا, میڈیا پر بھی آیا ہے کہ ہمارے ان اداروں میں جو ہے بھینسیں یا گدے باندھے جاتے ہیں. تو ہماری ایجوکیشن کی تو یہ حالت ہے, تو کیسے امید کر سکتے ہیں کہ یہ جمہوریت دور جو ہے وہ بالکل بھی ہمارے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. جی جناب ہاشم یوسف صاحب, میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں. آپ ناظم اسلامی جمعیت طلبہ کے, یعنی اور جمعیت جو ہے اس کا بڑا ہمیشہ سے ہی اسٹوڈنٹس یونین کے لحاظ سے بات کی جائے تو سب سے مؤثر اور ایک بڑی جماعت ہمیشہ رہی ہے, آج بھی آپ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. تو یہ شکایت کر رہے ہیں کہ یوتھ کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے, تو آپ کا تو پلیٹ فارم موجود ہے, آپ اپنے پلیٹ فارم پہ کیا کر رہے ہیں ملک کی بہتری کے لیے, نوجوانوں کے لیے؟ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن آج تک یہاں نوجوانوں کو اور جمہوریت کو پنپنے بھی نہیں دیا گیا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر 69 سال میں 37 سال یہاں امریت رہی, ڈکٹیٹرشپ رہی, اور اس کے بعد اگر کوئی جمہوریت کا منہ دیکھنے بھی لوگوں کو ملا تو وہ بھی بادشاہ کی صورت میں ملا. اور اس وقت دیکھیں کہ جب ایک عامر نے طلبہ یونین پہ پابندی لگا دی اور 1984 پہ پابندی لگی, اور اس وقت سے لے کر آج تک طلبہ یونین بحال نہیں ہوئی. وزیر اعظم گیلانی صاحب نے اعلان کیا تھا بحالی کا, لیکن اس کے بعد بھی آج تک یہ بحال نہیں ہو سکی. نوجوانوں کے پاس پلیٹ فارم موجود نہیں ہے. اسلامی جمعیت طلبہ اپنے پلیٹ فارم سے طلبہ کے لیے بک فیئر کا انعقاد کرتی ہے. آج یہ اتنا بڑا ٹیلنٹ ایکسپو جو ہم نے انعقاد کیا ہے,
یہ اسی کی غمازی کرتا ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ اپنے پلیٹ فارم سے تو یہ چیزیں کر رہی ہے، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کا پلیٹ فارم تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اصل پلیٹ فارم جو طلبہ کا ہے وہ طلبہ سیاست ہے، وہ طلبہ یونین ہے، اس کو پنپنے نہیں دیا گیا. وہ اس بات پہ اور وہ اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ آپ ہی پر الزام لگایا گیا اور اسی طرح کی یونینز پہ الزام لگایا گیا کہ آپ لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، آپ لوگوں کے پاس عسکری ونگ موجود ہے، اور اگر یہ اجازت دی گئی تو بہت بڑے پیمانے پہ خون خرابہ ہو سکتا ہے. یہ الزام ہے اور یہ الزام ہی رہے گا. یہ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں یہاں طلبہ کا آنا اور یہاں طلبہ کا پارٹیسپیٹ کرنا، اسلامی جمعیت طلبہ کا عمل، اسلامی جمعیت طلبہ کے کردار اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگ اسلامی جمعیت طلبہ پر اعتماد کرتے ہیں. اور جہاں تک یہ بات کی گئی ہے کہ طلبہ سیاست کے اندر کلاشنکوف کلچر، بندوق کلچر اور یہ پروان چڑھے گا، آپ طلبہ یونین کے دور کی فگر اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے بعد کی فگر اٹھا کے دیکھ لیں. طلبہ یونین کے ہوتے ہوئے تعلیمی اداروں کے اندر تصادم کم ہوئے ہیں، تعلیمی اداروں کے اندر مرڈر کم ہوئے ہیں. جیسے ہی طلبہ یونین پر پابندی لگی اس کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر لسانیت بڑھی، عصبیت بڑھی، فرقہ واریت بڑھی، جس کی بنیاد پر قتل و غارت گری بڑھی. آپ کے ساتھ مل کر ہم بھی یہ آواز لگاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں وہ بحال ہونی چاہیے. اور پچھلے دور میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے تھے اور انہوں نے پہلی تقریر جو کی تھی اس میں کہا تھا کہ طلبہ یونین بحال ہوں گی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا تھا اور ابھی تک نہیں ہو سکا. اب اس بات کو بھی 8 سال گزر گئے. تو ہم بھی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے حکومتی پارٹی کے اندر بھی بہت سے ایسے لیڈر موجود ہیں جو طلبہ یونین سے نکلے ہیں، جمعیت سے بھی نکلے ہیں اور مختلف جو ہے وہ طلبہ یونین سے نکلے. تو یہ نرسری ہے اسٹوڈنٹ یونینز سیاسی لیڈرز بنانے کے لیے، اور جمہوری دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس کو بحال کیا جائے. آپ سب چاہتے ہیں بحال ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ یونین. یہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہے بحال ہوں. یہاں سے کراچی ایکسپو سینٹر سے بھی یہ مطالبہ آ رہا ہے اور اس کا فریم ورک بنایا جائے ایک، جہاں پہ ریزرویشنز ہیں ان ریزرویشنز کو دور کیا جائے، جہاں پر خدشات موجود ہیں ان خدشات کو دور کیا جائے تاکہ نوجوانوں کو اسٹوڈنٹ لائف سے ہی جو ہے یہ مثبت سرگرمی ملے. ٹائم ایک بریک کا ہو گیا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. اور یہ اس پر جو ہے ہم جیسے بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے کروائے، جیسے جو ہے وہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ مردم شماری بھی سپریم کورٹ کے کہنے پر ہوگی. تو اسی طرح یہ اردو زبان کا نفاذ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پر ہوگا اور سپریم کورٹ ہی کی خواہش پر ہوگا، کیونکہ شاید ارباب اختیار تو یہ نہیں چاہتے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کا ارباب اختیار حلف اٹھاتے ہیں تو وہ بھی انگلش میں اٹھاتے ہیں. میں آپ کی وہ بات کو لے کر چلوں. دوسری طرف بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے کہ جتنی بھی سیاسی یا مذہبی جماعتیں ہیں ان کا ایجنڈا کبھی بھی ایک نہیں رہا. یہ سب اپنی اپنی کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے کر چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو انہوں نے محبت کو، یگانگت کو، اتحاد کو، پیار کو اور علم کو ہتھیار بنایا. ہم نے بنایا ہوا نفرت کو ہتھیار. ہم جب تک کسی شخصیت کی جو ہے وہ دل آزاری نہ کریں، اس کو برا بلا نہ کہیں، ہمارے اپنے ووٹ بینک میں اضافہ نہیں ہوتا. تو یہ کم از کم یہ بھی ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جناب تشریف لائیے. السلام علیکم. میرا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر سے میں دو طرفہ نظام تعلیم ہے. ایک طرف امیر کے لیے الگ نظام تعلیم ہے، دوسرے غریب کے لیے الگ نظام تعلیم ہے. اس معاملے کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امیر کا بچہ ایک الگ نصاب پڑھ رہا ہے کہ جس کے اندر اس کو ہمیشہ جو ہے وہ اونچائی دکھائی جا رہی ہے، اور غریب کے بچے کو جو نظام تعلیم دیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر وہ چڑھائی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. ہمارے اسکولوں کا حال یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے سیاستدانوں نے اس کو باڑا اور اس کو اپنا ماچگاہ بنایا ہوا ہے. یہ وہ ہمارے مسائل ہیں کہ جس کے اوپر آج کا نوجوان پریشان ہے. اس نظام تعلیم کو ایک ہونا چاہیے، ایسا تعلیمی نظام ہو اور سب کو ایکول اپورچونٹی ملے. آئیے آپ تو ایکول اپورچونٹی ملے گی، لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، سب ایک ساتھ دوڑیں گے تو پتہ چلے گا پھر کہ کس میں کتنی قابلیت ہے. جناب دراصل بیسک نیسیسٹیز کا حصول جن قوموں کا مقصد بن جائے تو وہ انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کے زمرے میں آتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ ارباب اختیار کے پاس کیا کوئی ایسا پروگرام ہے جس سے نوجوانوں کے ذہنی آسودگی کے لیے کام کیا جائے، معاشی آسودگی کے لیے کام کیا جائے؟ کیونکہ جتنے بھی جرائم ہوں، جتنے بھی مسائل ہوں، ان سب کی ایک وجہ محسوس ہوتی ہے، وہ ہے غربت. اور جہاں تک دورے تعلیمی نظام کا تعلق ہے تو آپ لوگوں کا جو سنہری دور تھا اس میں بھی اختلافات ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن بدامنی نہیں ہوتی تھی.
اور ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ٹالرنس ہمارے اندر کیوں نہیں ہے, ہمارے اندر برداشت کا مادہ کیوں ختم ہوا, ہمارے یہاں بدامنی کیوں ہوئی. تو اس حوالے سے کیوں نہیں کام کیا جاتا کہ ہمارے یہاں تعلیمی نظام یا تو یکساں کیا جائے, یا پھر آپ لوگوں کا جو سنہری دور ویسا واپس آئے کہ کم از کم بدامنی نہ ہو یہاں پر, تاکہ ہم لوگ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اسامہ رضی صاحب, یہ بہت تھینک یو ویری مچ, تشریف رکھیں. یہ بہت زبردست انہوں نے بات کی, یہ جو آخر میں نوجوان آئے, غربت کو ختم کرنے کی انہوں نے بات کی. اب دو طریقے دنیا میں ہوتے ہیں, یا تو آپ لوگوں کی جو ان کی لائف ہے اس کو اوپر اٹھا لیں, یا پھر جو مہنگائی جس جگہ پہ پہنچ چکی ہے اور جو نظام جس جگہ پہ پہنچ چکا ہے, صحت میں لوگوں کے لیے علاج کرانا مشکل ہو گیا ہے, تو آپ ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں اور آپ وہ اخراجات جو ایک غریب آدمی کے لیے مشکل ہو گئے وہ اخراجات نیچے لے کر آ جائیں. تو یہ دونوں چیزیں کرنی ہوں گی, غربت کی سطح سے لوگوں کو اوپر لانا ہوگا, اور جو بلا وجہ کے آج لوگ تعلیم پہ, صحت پہ, انصاف پہ خرچہ کر رہے ہیں اس کو نیچے لے کر آنا ہوگا, ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف بڑھنا ہوگا, تو پھر معاملات بہتر بنیں گے. دیکھیے رضوان, بنیادی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا موجودہ حکمران طبقہ اقتدار کے اوپر مسلط ہے, جب تک یہ کام اس ملک کے اندر نہیں ہو سکتا. اس ملک کا جو جاگیردار اور سرمایہ دار اور بیوروکریٹ طبقہ ہے وہ اس ملک کے عوام سے کی تقدیر بدلنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا, اور وہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ یہاں کے حالات بدلیں. اور یہاں کے حالات کو بدلنے کے لیے عوام کو از خود اٹھنا ہوگا. عوام اپنے درمیان جو ان کی جتنے بھی طبقات ہیں, طالب علموں کو, مزدوروں کو, کسانوں کو, دانشوروں کو, صحافیوں کو, ان سب کو مل کر پہلا کام, اگر یہ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں, اگر یہ اس ملک کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں, تو اس ملک کی تقدیر بدلنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ اس حکمران طبقے کو اقتدار سے بے دخل کیا جائے. جب تک یہ کام نہیں ہوگا, یہ حکمران از خود عوام کو نہ انصاف دیں گے, نہ یہ تعلیم دیں گے, نہ یہ علاج دیں گے, نہ یہ ان کو زندگی کی کوئی بنیادی سہولت فراہم کریں گے. ان سے کوئی توقع رکھنا بالکل ایسا ہی ہے کہ آدمی اندھیروں سے اس بات کی توقع یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب جمہوریت سے بھی کوئی توقع نہ رکھیں. دیکھیے, اس ملک میں جمہوریت کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے, اس ملک میں جمہوریت کے نام پر تماشا ہوتا ہے, اس ملک کی جمہوریت پر ایک مخصوص طبقے کا قبضہ ہے. اس ملک میں جمہور کے پاس, اس ملک میں جمہور کو رائے دینے کی آزادی حاصل نہیں ہے, اور اس ملک میں جمہوریت کے نام پر یہ ہوتا ہے کہ آپ چند جاگیرداروں میں سے اپنی پسند کا جاگیردار منتخب کر لیں, آپ چند سرمایہ داروں میں سے اپنی پسند کا سرمایہ دار منتخب کر لیں. اس ملک کی جمہوریت میں عوام حصہ نہیں لے سکتے. عوام کو بھیڑ بکریوں کی شکل میں, ایک بھیڑ کی شکل میں لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اپنی پسند کا بھیڑیا منتخب کرو. لہذا اس بھیڑیے کے انتخاب کا نام جمہوریت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, جمہوریت کا مطلب ہے جمہور کی حکومت. ٹھیک ہے جی, جمہوریت کا مطلب جو ہے وہ جمہور کی حکومت ہے, اور یہ جمہوریت کا تسلسل جب چلتا رہے گا اور آپ میں سے ہی لوگ آگے کی طرف جب نکلتے جائیں گے تو وہی وہ رستہ ہوگا کہ جو ہمیں اصل جمہوریت کی طرف لے کے جائے گا. ٹائم ایک بریک کا ہو گیا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا پروگرام کے آخری مرحلے میں کچھ یہاں پر جو خواتین موجود ہیں, بہت ہی ٹیلنٹڈ گرلز موجود ہیں, ان کی آواز جاننا چاہیں گے. موجودہ حالات میں مطمئن ہیں آپ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے؟ جی السلام علیکم, میرا نام شمسہ ہے, میں ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہوں ہمدرد یونیورسٹی میں. میں یہاں ابھی بات ہو رہی تھی, میں پوری یہ نشست سن رہی ہوں. یہاں میرے بھائی بھی ہیں اور میری بہنیں بھی موجود ہیں اور ہمارے سینئرز بھی موجود ہیں. نیچے سے بیٹھے ہوئے لوگ اوپر والوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ ہونا چاہیے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. اوپر والے نیچے والوں کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں اور تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. میں صرف آپ سب سے ایک چھوٹی سی بات آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, ایک ادنا اسٹوڈنٹ کے طور پہ. ٹھیک ہے, ایک انفرادیت ہوتی ہے جو ہر شخص میں, اس کائنات کو بنایا گیا رب تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک انفرادی صلاحیت دی ہے. ہم اپنا انفرادی کردار ادا کرنا کب شروع کریں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جناب یہ ٹھیک ہو جائے, وہ ٹھیک ہو جائے, بڑے بڑے سیاستدان بھی بولتے ہیں, لیکن یہ ہمارے لیے نہ ہو. وی آئی پی کلچر ختم ہو جائے لیکن ہمارے لیے ختم نہ ہو. میں یہاں پہ یہی بات رکھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنوں میں سے ہی وہی لوگ ہیں اس قوم کے جنہوں نے ہمیں گدھے کا گوشت کھانے پر مجبور کیا. اپنی ہی قوم میں یہ قدم اٹھانے والے ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں. وہ اگر اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے تو آج ہم اس حرام چیز سے دور ہوتے, اتنا بڑا ایشو نہ ہوتا. اگر چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک
अपना अपना किरदार जो नहीं अदा करेगा तब तक यहाँ पर कोई और उसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, मसला बकौल आपके और ये दुरुस्त भी है कि एक छोटे से ठेले जो लेके बेच रहा है ठेले पे फल, उससे लेके जो मुल्क में शायद सबसे ऊपर किसी सीट पे बैठा हुआ है, हर एक ही करप्शन कर रहा है अपने अपने हिसाब से, हर एक ही जो मसाइल का शिकार है। लेकिन उसका हल जो है वो सबसे पहले जहाँ हर एक को खुद दुरुस्त होना है, वहाँ कानून की बालादस्ती है, वहाँ कानून का डंडा है, वहाँ बुनियादी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि लोगों को दे ताकि लोग मजबूर ना हो। ठीक है, अब मैं और लोगों को मौका देता हूँ, आप तशरीफ लाएं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि हमें आवाम को टॉन्ट किया जाता है कि जी ये हुक्मरान आपने चूज़ करें। सबसे पहली चीज़ ये कि ये सब खुद सिलेक्शन पर होते हैं, इलेक्शन पर नहीं होते। हम इन्हें वोट नहीं दे रहे या जो लोग वोट नहीं दे रहे ये फिर भी सिलेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो उनको चूज़ करें या ना करें। सेकंड, बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए रखे जाते हैं कि जी हमारी एजुकेशन बेहतर होगी, हेल्थ बेहतर होगी, लेकिन सेम अभी तक हर चीज़ वहीं पर वहीं है। पॉवर्टी। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें जी, आप आइए जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमारा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। बस मैं आप लोगों ने कहा था कि मैं मुतमईन है या नहीं हम इस गवर्नमेंट से, तो मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स हैं वैसे तो, पर अगर हम मेडिकल सिस्टम देखें, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिर्फ देखें तो आप जाकर व्यू कर सकते हैं कि वो क्या हाल हो रहा है। वहाँ पर इतनी फंडिंग हो रही है, बिलियंस ऑफ रुपीस फंडिंग में जा रहे हैं, पर गरीब के बच्चे हॉस्पिटल के बाहर मर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हाशिम यूसुफ साहब, आपकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। सूबा सिंध का एक बड़ा मसला कोटा सिस्टम भी है कि कोटे की बुनियाद पे दाखिला और मेरिट की बुनियाद पे नहीं। हालांकि जिस वक्त ये फैसला हुआ था, अगर मान भी लिया जाए कि उस वक्त जो रूरल एरियाज़ थे वो पसमानदा थे, लेकिन कब तक आप पसमानदा रखेंगे उन्हें? 40 साल तक पसमानदा रखेंगे क्या? और आज भी वो कोटा सिस्टम जो है नाफिस है। तो आप क्या समझते हैं कि मेरिट का राज होना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पर जो सूबा सिंध का मसला है वो ये है कि हमारे जब पूरे पाकिस्तान के अंदर सूबों के दरमियान मुकाबले की फ़ज़ा होती है तो हमारे सूबा सिंध का नंबर 7वां आता है, उसके बाद बलूचिस्तान का नंबर आता है। और सिंध के अंदर तालीम का ये हाल है कि यहाँ रिश्वत देकर, यहाँ 5-5 लाख रुपए देकर यहाँ नौकरी दी जाती है और उन टीचर्स को नौकरी दी जाती है जिनको लाइब्रेरी की स्पेलिंग नहीं आती। उसके बाद जब वो क्या परफॉर्म करेंगे, वो क्या तलबा को पढ़ाएंगे। और उसके बाद यहाँ जब ये कोटा सिस्टम है और यहाँ शहरी और दही की बात होती है, उसमें मामला ये है कि जो कुछ भी होता है शहर कराची की तरफ उसको मोड़ दिया जाता है। यहाँ कोटा सिस्टम है, कोटा सिस्टम की बुनियाद पर जो भी सिंध के अंदर अगर एहसास महरूमी है उसको कराची की तरफ मोड़ दिया जाता है। आप सिंध के अंदर यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, सिंध के तालीमी इदारों को अपग्रेड करें, वहाँ तालीमी सहूलियात दें, वहाँ गोश्त स्कूल का खात्मा करें। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस बात पे बिल्कुल भी यकसू नहीं है। डॉक्टर उसामा रज़ी साहब, बड़ी तादाद नौजवानों की यहाँ मौजूद है और पाकिस्तान में दुनिया भर के में लोग आपको देख रहे हैं, क्या उम्मीद देना चाहेंगे प्रोग्राम के आखिर में? बहुत फ्रस्ट्रेशन की आज बातें हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, आपने बड़े ज़बरदस्त सवालात उठाए हैं आज। देखिए, मैं अगर मौजूदा निज़ाम, ये तबकाती निज़ाम, ये जालिमाना निज़ाम, ये वडेरा शाही सरमायादाराना निज़ाम अगर रहेगा तो इस मुल्क के नौजवानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और अगर वो मुस्तकबिल चाहते हैं तो इस मुल्क में अवाम का आदिलाना, मुनसिफाना इस्लामी निज़ाम और इस्लामी इनकलाब लाए बगैर हालात तब्दील नहीं हो सकते। जी जी जनाब। मैं रिजवान भाई इनको एक मशवरा दूंगा कि आप इंडिया की तकलीद करें इस मामले के अंदर। इंडिया ने अपने तालीमी इदारों के अंदर तलबा यूनियन को फ़रोग दिया है। वहाँ का कुनैया कमार इस वक्त मोदी सरकार के लिए सर दर्द बना हुआ है। आप वहाँ से जमहूरियत को अपने अंदर शिफ्ट करें। आप देखेंगे उनके इदारे मजबूत हैं, उनके अंदर हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। और दूसरे बात यह है कि मैं नौजवानों से भी यही कहता हूँ कि जो हुक्मरान तबका हमारे ऊपर मुसल्लत है, इनसे एक ही छुटकारा लेने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, मुतहद होना पड़ेगा। हाँ, छीन लो इनसे हक अपना, इज्जत से अगर जीना है, हक मांगे से कहाँ मिलता है पत्थर के इंसानों। जी जुबैर तुफैल साहब, आप लास्ट कोई बात कहना चाहेंगे? हुकूमत जो है, चाहे सूबाई हो या मरकज़ी हुकूमत हो, इनका फ़र्ज़ है सबसे पहले तो सेहत और तालीम मुहैया करें। तमाम सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है सेहत और तालीम मुहैया करें। उसके बाद मरकज़ की ज़िम्मेदारी है कि रोज़गार के माहौल पैदा करें। मुल्क में इतना रोज़गार हो कि ये जो नौजवान कॉलेज से पढ़ के निकलें, इनको फ़ौरन रोज़गार मिले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त।
خیالات کا اظہار ہوا. ملک میں بے انتہا ٹیلنٹ موجود ہیں, اگر ان کو اپرچونٹیز ملیں گی تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اس ملک کو سب سے آگے لے جا سکتے ہیں, لیکن وہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ماحول فراہم کریں. رضوان جعفر کو کراچی سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. سوال ہے پاکستان.